إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور عقل و شعور سے نوازا، اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انبیاء اور رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جس بندے نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کیا اور اپنی مانمانی زندگی گزاری، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اگرچہ اس نے دنیا کے اندر بڑی دولت کمائی ہو اور کسی بڑے منصب کے اوپر فائز رہا ہو، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ اس نے زندگی اپنی منمانی خواہشات کے مطابق گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کی اس نے۔ اور یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد اس نے فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ قیامت آنے والی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور اس میں ہم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا کہ جو ہم دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں ذرا کا جو ہے نا وہ وہاں پر عمل جو ہے نا اس کا ہمیں حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر: کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، کہ جو اس دن آگ سے بچا کر کے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں کے اوپر جہنم کے عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں قرآن عظیم کے اندر، تاکہ ہم نیک عمل کر کے اس جہنم سے بچ جائیں کہ جس کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس جنت میں داخل ہو جائیں کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے:
ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم۔ سورۃ دخان کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، جو پیٹوں میں کھولے گا، جس طریقے سے پانی کھولتا ہے جب اس کو ہانڈی کے اوپر چڑھاتے ہیں آگ کے اوپر، پانی جس طریقے سے کھولتا ہے یہ کھانا بھی اس کے پیٹوں میں کھولے گا، اور کہا جائے گا پکڑو اس کو اور درمیان میں جہنم میں لے جاؤ اس کو، اور اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے اوپر ڈالو۔ اور اس طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 15 کے اندر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کے عذاب۔ اسی طریقے سے ایک اور سورۃ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَمِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب وہ مارے غم کے اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بے شک جلنے والا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ کتنا، یہ اللہ کا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ عذاب یہ موجود ہیں گناہگاروں بدکاروں کے لیے اور مشرکوں اور کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اور اس طریقے سے وہ جو جہنمی ہیں اس دن موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے کہ تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو مگر تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ ان عذابوں سے جب تنگ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ تھوڑا سا بھی ہمارے اوپر سے عذاب ہلکا ہو جائے، اور موت کو پکاریں گے کہ ہمارے یہ قوم ہمارا تمام کر دے موت آ کر کے، لیکن موت وہاں آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں نیک اور فرمانبردار لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی اور اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لیا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ اللہ اکبر۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کے جو نیک اور پرہیزگاروں کے لیے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر نہریں ہیں پانی کی کوئی جو بدبودار ہونے والا نہیں ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جو اس کے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں کہ جو جس کے اندر لذت ہی لذت ہے، اور اس طریقے سے وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہیں
جو بالکل صاف و ستھرا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت سارے میوے ہیں جو وہ فرمائش کریں گے وہاں ان کو ملے گا. میرے دوستو یہ بڑی عظیم جو ہے وہ جگہ ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جہنم سے بچنے والے اعمال کریں اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں. اس طریقے سے ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی الموت بصورت کبش عملها فیوقف بین الجنت والنار فیذهب ثم یقال فیذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. رواه البخاری و مسلم. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو چتکبر مینڈے کی شکل کے اندر جنت اور جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں تم ہمیشہ رہو گے, اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اور اس طریقے سے جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں تم ہمیشہ رہو گے اور اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. تو دوستو وہ زندگی کی جو ختم ہونے والی نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. اور اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ینادی منادی ان لکم ان تسیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. رواه مسلم. جنتیوں کو منادی کی جائے گی, جنتی لوگوں کو اعلان کیا جائے گا ان کے لیے کہ اے جنتیوں تم یہاں ہمیشہ رہو اور تمہیں جو ہے نا تم ہمیشہ رہو. اے جنتیوں تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ صحت مند رہو گے, تمہارے لیے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ یہاں رہو گے, اور اس طریقے سے تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے, اور تمہیں ہمیشہ یہاں خوشیاں ہوں گی اور تم کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے اس کے اندر. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیں گے انسان وہاں یہ بیماری نہیں ہوگی, کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, اور اس طریقے سے ہمیشہ جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا. دنیا کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چند دن کی جوانی ہے اس کے بعد بڑھاپا, اور کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اتنے شدید قسم کے بیمار, کہتے ہیں کاش کہ ہمیں موت آ جاتی. تو وہاں پر یہ ساری نعمتیں وہاں موجود ہیں, جو وہاں پر آپ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ کھانے میوے کی فرمائش کرتے ہیں, کوئی میوہ آپ کھانا چاہتے ہیں اسی ٹائم حاضر ہو جائے گا. شراب کی وہاں نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, اور اس طریقے سے شہد کی نہریں ہیں, اور جو بھی وہاں پر حوریں ہیں, حورین وہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. سورۃ دخان کی آیتیں ہیں. ان المتقین فی مقام امین, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں قیامت کے دن امن و چین کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغوں اور چشموں کے اندر. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, وہاں پر وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین, حور عین کا نکاح ہم ان کے ساتھ کر دیں گے. اللہ اکبر. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور وہاں پر وہ فرمائش کریں گے میووں کے طرح طرح کے میوے اور فروٹ. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اور وہاں پر موت نہیں ان کو آئے گی جو دنیا کے اندر وہ مر چکے. ووقاہم عذاب الجحیم, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک, یہ تیرے رب کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں, اور نیک اعمال بھی وہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں.
اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت و جہنم ایسے حق ہے کہ جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا سورہ ذاریات آیت نمبر 23 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ اسی طرح حق ہے جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو بات کرتے ہو. تو آئے مسلمانوں اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تاکہ جہنم سے بچ کر کے تم جنت میں چلے جاؤ. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. میرے دوستو ہم تو اسی کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنے والا جو واعظ ہے اس کا کام ہے کہ آگے لوگوں کو بتا دینا باقی کسی کا عمل کرنا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق بخشے جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں اور ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.